آج ہم سورہ انشراح 94 نمبر یہ سورہ ہے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا؟ یہ جو باطن کی بیماریاں نا، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری دل کا کنجوس ہونا بھی ہے، طبیعت کا کنجوس ہونا بھی۔ لوگ کہتے ہیں نا اتنا سینہ اتنا کشادہ نہیں یار، یا گل برداشت کر، سینہ کھلا رکھ، خرچ کرنے کے معاملے میں تو کتنا کنجوس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے۔ آپ کی ذات والا صفات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں تھا، آپ معصوم عن الخطا تھے۔ لیکن قرآن فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو اور کشادہ فرما دیا۔ سینہ پہلے ہی کشادہ تھا، سخاوت والا تھا، سینہ پہلے ہی کشادہ تھا، برداشت والا تھا، سینہ پہلے ہی کشادہ تھا، کسی کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات بھی سینے میں نہ تھی، آپ کا سینہ پہلے ہی کشادہ تھا۔ محبوب ہم آپ کے سینہ پاک کی قسم اٹھا رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک، لیکن ہم نے آپ کے سینے کو اور کشادہ فرما دیا۔ اب ذرا قرآن کی آیت ایک اور مقام پہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَهْدِ اللَّهُ أَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ بھلائی میرا رب فرماتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ بندے کو دین سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو دین سے احتراز کرے نا، جو رب کی بندگی سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کے مراکز، مساجد اور مدارس سے، اللہ کے ولیوں سے احتراز کرے، کترائے، ہاں نہیں ہم نے یہاں نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، دین کی بات نہیں کرنی، اسلام کی بات نہیں کرنی، مدارس کی بات نہیں کرنی، مسجد کی بات نہیں کرنی، اولیاء کرام کی بات نہیں کرنی، تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ابھی تک اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا ہی نہیں ہے۔ اور رب کا قرآن یہ فرما رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے دین اسلام کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ پھر وہ دل کھول کے دین کے لیے قدم بڑھاتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر وہ چھپتا نہیں ہے، پھر وہ دین کی بات کرتے ہوئے کتراتا نہیں ہے، پھر وہ میدان میں اتر کے دین کی خاطر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا؟ اور حدیث پاک میں موجود ہے بچپن میں سرکار بکریاں چرا رہے تھے، اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ان فرشتوں نے آقا کریم کے سینہ پاک کو چاک فرمایا،
میری سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میرے دل کو میرے سینے سے باہر نکالا گیا، ایک تشت میں رکھا گیا، پھر آب زمزم سے دھویا گیا، میں دیکھ رہا ہوں میرا دل میرے سامنے ایک تشت میں پڑا ہے، وہ دھڑک بھی رہا ہے، اللہ کی یاد بھی فرما رہا ہے۔ پھر اس دل کو دھونے کے بعد دوبارہ میرے سینہ پاک میں رکھا گیا، اور پھر میرے سینے جہاں سے چاک کیا گیا تھا وہاں سے بند کر دیا گیا، اور یہ بات ایک مرتبہ نہیں ہوئی، یہ بات 3 مرتبہ ہوئی۔ کتنی مرتبہ ہوئی؟ شب معراج، جس رات کو آقا کریم کو معراج کروائی گئی، اس رات بھی فرشتوں نے قلب مصطفیٰ کو دھویا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ علم نشرح لک صدرک، ہوا یہ تھا کہ بار بار کفار مکہ تانا دیتے نا، تو حضور کی طبیعت رنجیدہ ہوتی، پریشان ہوتی، بار بار بھی تنگ بھی کوئی بندہ کرے، وہ بھی مکے کے کافر، ابو جہل اور ابو لہب ورگے، عتبہ اور شیبہ ورگے، جن ظالموں نے میرے نبی کی صاحبزادیوں کو طلاق دی، جن ظالموں نے میرے نبی کی صاحبزادیوں کے نکاح توڑے، وہ عتبہ اور شیبہ، وہ ابو لہب اور ابو جہل، وہ جو طائف میں پتھر مارتے تھے، وہ جو میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، وہ جو حرم مکہ میں میرے نبی کی عین سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجریاں پھینکتے تھے، اتنا تنگ کرتے، میرے نبی کو تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی نا، تو اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، محبوب آپ تنگ نہ ہو، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا ہے، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا ہے۔ اور کیسا کشادہ فرمایا؟ طائف والے پتھر مار رہے ہیں، فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے سونے اجازت دیں یہ پہاڑ ایک لمحے میں اٹھا کے ان کو غرق نہ کر دوں، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل رکو، میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔ اور دعا کیا مانگی؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے مالک یہ جو پتھر مار رہے ہیں میری اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کی بخشش فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں میں صرف عبداللہ کا بیٹا ہوں، جب انہیں پتہ چلے گا میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، پھر یہ کیا کہیں گے، پھر یہ اپنے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو میرے نبی کو اللہ نے ایسا کشادہ سینہ عطا فرمایا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے مشقت کا بوجھ اتار دیا، جس بوجھ کی وجہ سے جو بوجھ آپ کی پشت پر گراں تھا، کون سا بوجھ؟ دنیا میں تشریف نہیں لائے ابھی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دنیا میں تشریف لائے 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ گیا، اس کے بعد دادا عبد المطلب کا سایہ اٹھ گیا، جب حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کا وصال ہوا نا، تو اپنوں کی جدائی یہ بڑی گراں ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے جس کو جدائی ملتی ہے۔ یہ جدائی اگر کوئی اتنی اہم نہ ہوتی نا تو یعقوب کی رو رو کے آنکھوں کا نور نہ چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، روگاں وچوں روگ وڈیرا جس دا نام وچھوڑا۔ حضرت ابو طالب جس وقت انتقال ہوا سرکار پریشان ہونا شروع ہو گئے، تو میرے رب نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج مسجد اقصی میں جس وقت آپ تشریف لے کے گئے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ فرمایا محبوب یہ چند لوگ گئے ہیں تو کیا ہوا؟
آپ کا تو اتنی بڑی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، دیکھیں پروٹوکول، آپ کا تو آدم بھی استقبال کر رہے ہیں، آپ کا تو نوح بھی استقبال کر رہے ہیں، آپ کا تو ابراہیم بھی استقبال کر رہے ہیں، آپ کا تو یعقوب و یوسف بھی استقبال کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے رشتے ہیں، یہ چند دن کے ہیں، کیوں نہ وہ دین کا رشتہ بنایا جائے۔ محبوب دیکھیے، یہ رشتے چند دنوں کے بعد ختم ہونے والے تھے، لیکن آپ کا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے جن کا رشتہ قبر و حشر میں بھی قائم رہے گا، میدان محشر میں بھی قائم رہے گا، جنت میں بھی قائم رہے گا۔ اور پھر فرمایا، ساتھ ہی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا، آپ کی خاطر مدینے والے ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ ویسے ذکر کیا کمال ذکر ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے میرا ذکر بلند فرمایا ہے، اور بلند کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی بلندی دیکھی جاتی ہے کہ جب وہ بے مثال بے انتہا بلند ہے جس کی حد کوئی نہیں، تو اس نے جو ذکر بھی بلند کیا ہے اس کی بھی حد کوئی نہیں۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، اور مل کے بیٹھے ہیں تو مدحت کا اعادہ ہوگا، جذب و مستی میں محبت کا لبادہ ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے یہ ہوا ثابت، ذکر نبی کل سے آج اور بھی زیادہ ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نماز میں دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر وہاں نبی کا ذکر، اذان میں دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر وہاں نبی کا ذکر، جناب عیدین کے خطبے میں دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر وہاں نبی کا ذکر، حج میں دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر وہاں نبی کا ذکر، صفا و مروہ کی سعی میں دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر وہاں نبی کا ذکر، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا وہاں محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جائے گا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، جو میرا ذکر کرے گا ساتھ ساتھ تیرا ذکر کرے گا، جو میری وحدانیت کی گواہی دے گا وہ ساتھ ساتھ تیری رسالت کی گواہی بھی دے گا۔ محبوب میرا ذکر قبول ہی تب ہوگا جب تیرا ذکر کیا جائے گا۔ ہم نے ایسا ذکر آپ کا بلند کیا ہے محبوب، ہر لمحہ ہر آن آپ کا ذکر ہوتا ہی چلا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کا ذکر چھوڑو جی، اذان سے پہلے کرتے ہیں، اذان سے بعد میں کرتے ہیں، یہ جناب نماز کے بعد درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں درود و سلام شروع ہو جاتا ہے، یہ جناب محفل مکمل ہوتی ہے تو درود و سلام شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا چپ کرو، تم روکتے ہو، تمہارے روکنے سے بند نہ ہوگا۔ اس کے ذکر کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے جس کی قبر انور پر صبح آ کے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور صرف انسان نہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں مکے میں ایک پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو بعثت نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تو مجھے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور حضرت علی آپ سے یہ بات روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگلوں کی طرف جا رہا تھا تو میں حیران ہوا، ہم جس پتھر کے پاس سے گزرتے، جس درخت کے پاس سے گزرتے، وہ ہمارے آقا و مولا پہ درود و سلام پڑھتا، ہم اپنے کانوں سے سنتے۔
تو جس کے اوپر شجر و حجر بھی سلام پڑھیں، جس کے اوپر فرشتے بھی سلام پڑھیں، جس کا ذکر فرشتے بھی کریں، جس کا ذکر خود رب فرمائے، اس کا ذکر کبھی ختم ہو سکتا نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب میرے محبوب کا ذکر بلند ہوتا ہی چلا جائے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ تاکید فرما کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ 2 مرتبہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کافروں نے جب یہ بات کی تھی نا مکے میں کہ آپ کی جو ظاہری حالت ہے